السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن خان۔ پروگرام آج کرن خان کے ساتھ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی عوام کی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ مہنگائی کے پیش نظر عوام کا جینا ماحول ہو گیا۔ جہاں آٹا، چینی، دالیں مہنگی، وہاں اب پیٹرول کی قیمتیں بھی آسمان چھونے لگی۔ آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری جناب رفاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ رفاقت حسین صاحب، یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے اس اہم موضوع پہ موقع دیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے یہ تو پاکستان کے ہر فرد کا مسئلہ بن چکا ہے، اور دن بدن جو ہے یہ مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بالخصوص جو ہماری میڈیا انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، وہ گزشتہ 3.5 سالوں سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو وہ لوگ بے روزگار زیادہ ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار ہیں، اور اوپر سے جو بے روزگاری ہے اس کو ان کی مشکلات میں اس مہنگائی نے مزید اضافہ کر دیا۔ جب گورنمنٹ آئی اس نے دعوے کیے، لیکن 3.5 سال ہو چکے ہیں۔ تقریباً موجودہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کر چکی ہے، اور کوئی ایسا دن نہیں جس دن اس نے کوئی عوام کے مسائل پہ بات کی ہو، عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان پہ بات کی ہو۔ صرف وزیر اعظم سے لے کے وزراء تک سب کی ایک ہی گردان ہے، اپوزیشن یہ کر گئی، اپوزیشن وہ کر گئی۔ اپوزیشن نے تو جو کرنا تھا، سابقہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، جو کرنا تھا وہ کر دیا، وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے تبدیلی کے نام سے آیا ہے، اس سے عوام کو بڑی توقعات تھی، تو اس کو چاہیے تھا موجودہ سیٹ اپ کو کہ بجائے وہ ماضی کو خریدنے کے موجودہ جو مسائل تھے، عوام کے جو حقیقی مسائل تھے ان پہ کام کرتی۔ تو میرا خیال ہے کہ آج 3.5 سال بعد اگر یہ 3.5 سال گورنمنٹ اس اہم موضوع اس مسئلے پہ توجہ دیتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ آج حکومت کو بلدیاتی الیکشن میں کہیں شکست نہ ہوتی، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کو اکثریت ملتی۔ بالکل، اگر سر دیکھا جائے تو مڈل کلاس جو برادری ہے ان کے لیے بھی کافی مسئلہ ہے مہنگائی کی وجہ سے، تو جو لوور مڈل کلاس ہے ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا نا کہ ایک ہائی کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک لوور کلاس ہے۔ اب تو جو لوور کلاس ہے وہ تو ماشاءاللہ اس تبدیلی کی وجہ سے بالکل ہی ختم ہو کے روڈ پہ آ چکی ہے، بالکل وہ بیکاری بن چکے ہیں، ان کو انہوں نے ظالموں نے بیکاری بنا دی ہے۔ باقی مڈل کلاس ہے وہ بھی آ گئی ہے، جو ہائی کلاس تھی وہ بھی اب سمجھ لیں کہ وہ بھی نیچے آ گئی ہے۔ جو 10 بندوں کا گھر چلا رہا تھا وہ اب اپنا چلا رہا ہے، وہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہیں بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، اور حکومت صرف سب اچھا کی گردان الاپ رہی ہے کہ یہ عالمی مسئلہ ہے۔ عالمی مسئلہ ضرور ہے، لیکن عالمی مسائل جو ہیں نا وہ وہاں پہ جو اکانومی ہے وہ ہائی ہے، وہاں پہ جو تنخواہوں کی جو لیول ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہائی ہے۔ ایون کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے جو روپے کی قدر ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے تو وہ ان کی اکانومی ہائی ہے، ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، ہمیں بہت فرق پڑتا ہے۔ اب تو 500,000 کی ویلیو ہی نہیں رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات رکنے والے ہیں۔ یہ مہنگائی والا مسئلہ جو ہے وہ بہت آگے جائے گا۔ اس پہ اپوزیشن تو اپنے مفاداتی جو ہے وہ پتے کھیل رہی ہے، اس کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ صرف اپنے چکر میں ہے کہ بھائی ہمیں کہیں موقع ملے۔ وہ تو اپنے نمبر کے، اپنی باری کے چکر میں دوبارہ پر امید ہے۔ عوام سے کسی کو موجودہ حکومت سمیت اپوزیشن جتنی بیٹھی ہے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ بالکل، اگر صورتحال دیکھی جائے کرنٹ کہ آٹا، چینی، دالیں یہ تو مہنگی تھیں ہی، پیٹرول بھی اب مہنگا کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ حکومتی نااہلی ہے یا کرپشن کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، پیٹرول جو ہے وہ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ عالمی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے عالمی مسئلہ ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن عالمی مسئلہ یہ بھی ہے جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں وزراء بیان دیتے ہیں کہ جی اب جو کمی کے اثرات ہیں وہ عوام پہ جو ہے اگلے 2 ماہ بعد پڑیں گے۔ جب 2 ماہ بعد ہوتے ہیں تو پھر یہ بیان آ جاتا ہے کہ جی وہ تو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں۔ تو کیا یہ عوام ہی جو ہے ٹیکسز پے کرتی رہے گی ساری عمر ان کے؟ عوام تو ہر صورت میں پس رہی ہے، ٹیکسز کی مد میں بھی پس رہی ہے۔ جو اشرافیہ ہے جس کو کچلنے کے لیے
حکومت نے جو ہے اس وقت کی جو اپوزیشن تھی پاکستان تحریک انصاف، اس وقت دھرنا دیا، سب سے بڑا تاریخی دھرنا دیا. اس وقت ان کا ایک ہی منشور تھا کہ ہم جو ہے کرپٹ ٹولہ ہے اس کو ختم کریں گے. لیکن جب سے گورنمنٹ میں آئی ہے اس نے کوئی کرپشن کسی پہ ثابت ہی نہیں ہو رہی. خود ہی باہر بھیج رہی ہے، جو ملوث لوگ ہیں ان کو باہر بھیج رہی ہے، کبھی یہ کر رہی ہے کبھی وہ کر رہی ہے. لیکن کوئی ٹیکس، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں، کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے. موجودہ حکومت ہر کام میں ناکام ہو چکی ہے، سوائے بیان بازی میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. پوری جب سے پاکستان بنا ہے موجودہ حکومت کا جو فلسفہ ہے گھبرانا نہیں ہے، وہ بیان بازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. باقی عملی طور پہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل زیرو ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی کے حوالے سے کوئی اقدامات ابھی تک کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ نہیں کر نہیں رہی، صرف بیان بازی کر رہی ہے. اور ان کی اپنی جو جماعت کے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی، جو مخالف جماعتوں سے لڑے یا ان کو چھوڑ کے آئے، اب وہ بیچارے وہ پس رہے ہیں. سب سے زیادہ تو وہ متاثر ہو رہے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ ووٹ لے کے آئے ہیں، جو ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز یا ان کی جو ضلعی لیول کی قیادت ہے وہ عوام سے چھپ رہی ہے. وہ باہر نہیں نکل رہی کہ بھائی کل ہمارے کہنے پہ ان لوگوں نے ہمارے ایم این اے ایم پی اے کو بنایا تھا، لیکن آج ہمارے اپنے اختیار میں کوئی نہیں ہے. یہ آج کل ایک اور بیان گورنمنٹ کا چل رہا ہے کہ جی صحت کارڈ ہم دے رہے ہیں. صحت کارڈ کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کر لیا ہے. ہاسپٹلس میں جو بندہ جاتا ہے کہ بھائی میں شناختی کارڈ میرا جو ہے صحت کارڈ کا ہے، تو اس پہ یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ ہاسپٹل والے ابھی آپ کہیں جی ہم نے علاج کرانا ہے، وہ کہیں گے پرائیویٹ ہے، تو وہ کہیں گے ابھی آپ کا جو آپ کی سیریس بیماری ہے اس پہ ابھی ہم لوگ آپ کا آپریشن 2 دنوں میں کر دیتے ہیں. اگر آپ کہیں جی میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، وہی ڈیٹ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہیں آپ کو 3 ماہ کی دیں گے. تو یہ عوام کی تذلیل کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. بجائے اس کے اگر حکومت نے یہ صحت کارڈ والا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس کو مزید شفاف بنائے، اور جو ان کے پینل پہ ہاسپٹل ہیں ان کو ہدایت کرے کہ بھائی آپ کے پاس جو بھی صحت کارڈ کے حوالے سے لوگ آئیں تو ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح ایک آپ کا ایس او پی بنی ہوئی ہے. لیکن اس ایس او پی کو بنانا حکومت کا کام ہے. حکومت نے بس ایک اعلان کر دیا، آگے وہ تذلیل ہو رہی ہے، عوام پہلے سے زیادہ خوار ہو رہے ہیں. کنٹرول نہیں ہے نا ان کا، نظام پہ کنٹرول نہیں ہے ان کا. تو کیا ایک عام آدمی کی جو ضرورتیں آٹا چینی دالیں ہیں؟ ضرورتیں عام آدمی کی بہت سی ہیں، لیکن یہ آٹا، دال اور یہ جو راشن ہے جس میں ساری آئٹم آ جاتی ہیں، یہ زندہ رہنے کے لیے. لیکن موجودہ دور ایسا آ گیا کہ اس میں جن چیزوں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی انہی کو عوام سے دور کر دیا گیا. اب بالکل عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں پچھلے ہفتے ایک سروے کیا، اس میں لوگوں سے میں نے رائے لی، تو لوگ کہتے ہیں کہ میرا جو راشن آتا تھا مانا 3 بندوں کا، اس نے کہا جی کہ ہم 3 فیملی کے ممبر ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا ہمارا 5 ساڑھے 5-6 ہزار میں آ جاتا تھا سامان، پورے گھر کا بس گزارا ہو جاتا تھا. اب وہی لسٹ ہے میرے پاس. اس نے مجھے لسٹیں دکھائیں، کہتے ہیں یہ فلاں ماہ کی ہے، فلاں ماہ کی ہے، یہ فلاں ماہ کی ہے. تو یہ 5-6 ہزار میں آ جاتا تھا. اب وہی 9 ہزار 10 ہزار میں بھی پورا نہیں ہو رہا. اگر 10 ہزار کا میں راشن لاتا ہوں تو پھر مجھے آٹا اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ لیں 12-13 ہزار. اس نے مجھے بتایا، لسٹ دکھائی کہ یہی جو 5 ہزار میں سامان آتا تھا وہی آئٹم جو ہے مجھے 10 اور 12 ہزار میں آ رہے ہیں. اور کہتا ہے جی میری انکم ہی 15-16 ہزار ہے، تو میں اب یہ 10-12 ہزار جو ہے وہ راشن لاؤں گا، پھر گھر کا کرایہ کیسے دوں گا، بجلی کا بل کیسے دوں گا. یہ موجودہ گورنمنٹ کو نہیں پتا، کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی ہے. وہ ٹوپی ڈرامہ کر کے نیچے آئے ہیں کہ ہمیں عوام کا احساس ہوتا، تو وہ بجائے اپوزیشن کو بلیم کرنے کے ان کے ایک نئی چیز عوام کو دیتے تاکہ عوام کو پتہ چلتا کہ بھائی مشکلات گورنمنٹ کے لیے ہیں لیکن ہمیں تو ریلیف دے رہی ہے نا مشکلات کے باوجود. بالکل. 2023 کے الیکشن سے پہلے کیا حکومت مہنگائی پر کنٹرول کر پائے گی؟ جی بالکل، ٹی وی پہ کنٹرول کرے گی، تقریروں میں کنٹرول کرے گی، لیکن عملی طور پہ اس سے بھی برے حالات جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اور ایسے حکمران ہم پہ آئیں
جو صرف عوام کا سوچیں، اقبال ولی خودی پہ چلیں، اپنی خودی پہ نہ چلیں. ٹوپی ڈرامہ بیان بازی تو سب کر دیتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ دوسروں کے لیے جج بنی ہوئی ہے اور اپنے لیے وکیل بن گئی ہے. اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف بس ٹی وی پہ سب اچھا ہے، تقریروں میں سب اچھا ہے، لیکن عملی طور پہ عوام جو ہے نا، ان کا جو زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہے نا، وہ بھی ان سے چھین لی گئی ہے. بالکل. مہنگائی کے حوالے سے عوام کا رد عمل تو ظاہری بات ہے، آپ نے بھی دیکھا سنا بھی، آپ بتا بھی رہے تھے. تو کیا آگے جو الیکشن ہوں گے، کیا وزیر اعظم صاحب جو عمران خان انہیں واپس حکومت میں لایا جائے گا ان ساری صورتحال کے بعد؟ یہی حال رہی تو عوام تو دیکھیں جی، عوام اس حد تک حکمرانوں سے بیزار ہو چکی ہے کہ وہ اب ان کی یہ پوزیشن ہے کہ اپوزیشن کا انہوں نے دوگلی پالیسی دیکھ رہی. اب 2 دن پہلے ایک سینٹ میں بل پاس ہوئے ہیں تو اس میں اکثریت تھی اپوزیشن کے پاس. اگر اس کو عوام کا احساس ہوتا یا ذاتی مفاد نہ ہوتا تو وہ وہاں پہ ضرور سٹینڈ لیتی اور وہ بل منظور نہ ہوتے. میں نے ایک مثال دی ہے. اب ان بل جو ہیں ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے نقصانات جو ہیں نا ان فیوچر بہت بھیانک آئیں گے. جس طرح اسٹیٹ بینک والا بل پاس ہو گیا، اسی طرح کا یہی ہے. لیکن براہ راست جو ہے نا اس کا عوام کو نقصان ہوگا. اس کو اپوزیشن کو کیا ہے، انہوں نے جب اپنی ان کا مفاد آتا ہے، وہ آئی ایم ایف کو ابھی وہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں جی، حکومت آئی ایم ایف کی نیچے لگی ہوئی ہے، تو بھائی وہ بھی ان کا بھی تو ایجنڈا یہی ہے نا. جو بھی آتا ہے اس کا ایجنڈا یہی ہوتا ہے. عوامی ایجنڈا کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اپنی باری کا انتظار وہ کر رہے ہیں. لیکن عوام جو ہے نا، موجودہ سیٹ اپ، سابقہ سیٹ اپ بالکل نہ وہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام اب نہ جو ہے نون لیگ کو دوبارہ اقتدار میں دیکھنا چاہ رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کو دیکھنا چاہ رہی ہے، اور موجودہ حکومت نے تو بالکل ہی وہ جو جمہوریت ہے اس کا جو 10% عوام کا وہ بھروسہ تھا اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے اس نے. بالکل. تھینک یو سو مچ رفاقت حسین صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے. تو مزید پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز واچ ٹی وی. اللہ حافظ.